عطا ہے حبیب خدا دعوت اسلامی۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مدنی چینل کے ناظرین، پیارے پیارے بچوں اور ننھی منی بچیوں، آپ کے لیے آج کے اس خاص موقع پر جو کہ یوم دعوت اسلامی ہے، 2 ستمبر ہے، خاص پروگرام ہم لے کر آئے ہیں ہماری دعوت اسلامی۔ آج ہم دعوت اسلامی کی سالگرہ سیلیبریٹ کر رہے ہیں۔ جو ہماری بھی سالگرہ ہوتی ہے، بچے بناتے نا، برتھ ڈے سیلیبریٹ کرتے ہیں۔ خوشی ہوتی ہے اس بات کی کہ بھائی ہم دنیا میں آئے تھے، ہم دنیا میں آئے تھے، اس کی خوشی ہوتی ہے۔ یا یوں کہہ لیجیے ہمارے والدین کو خوشی ہوتی ہے کہ بھائی ہمارے گھر میں یہ پیارا سا بچہ آیا ہے، گھر کی رونق میں اضافہ ہو گیا۔ تو والدین پیرنٹس خوش ہوتے ہیں، تو کیا بناتے ہیں؟ برتھ ڈے سیلیبریٹ کرتے ہیں۔ تو 2 ستمبر کو کیا ہوا تھا؟ آج سے 42 ایئرز پہلے، کتنے ایئرز؟ 42 ایئرز پہلے دعوت اسلامی بنی تھی۔ یہ پیاری پیاری تحریک بنی تھی، اور اس تحریک نے کیا کیا تھا؟ اس تحریک نے جو کیا ہے وہ آج ہمارے سامنے ہیں۔ آپ گھروں پر بیٹھ کر مدنی چینل دیکھ رہے ہیں، کڈز مدنی چینل دیکھتے ہیں۔ آپ کے بچوں کو آج کے اس دور کے اندر ڈیجیٹل دور ہے، بہت سارے چینلز اور بہت کچھ جو ہے وہ میڈیا پر آ رہا ہوتا ہے، لیکن آپ خود سوچیں کیا بچوں کو فوکس کر کے اور خاص طور پر ان کی اچھی تربیت، ان کی دینی اخلاقی تربیت کے لیے کوئی پلیٹ فارم آپ کو اگر کڈز مدنی چینل جیسا نظر آتا ہے تو بتائیں۔ یقیناً کڈز مدنی چینل ایک انوکھا چینل ہے جو بچوں کو فوکس کر کے اور ان کی دینی اور اخلاقی تربیت کر رہا ہے۔ بہت ساری چیزیں بچوں کے لیے آج بھی آ رہی ہوتی ہیں، لیکن ان کا مقصد جو ہے وہ کمرشل حاصل کرنا اور اس طرح سے جو ہے وہ چیزیں ہوتی ہیں، کچھ بھی ہو، کارٹون ہو، الٹی سیدھی چیزیں ہوں، بس ویورشپ ملے اور پیسے کمائے جائیں، یہ چیزیں فوکس ہوتی ہیں۔ لیکن دعوت اسلامی کیا کرتی ہے؟ دعوت اسلامی ہر طرح کے گناہوں سے پاک چینل لے کر آئی، بڑوں کے لیے الگ ہے اور بچوں کے لیے خاص طور پر فوکس کر کے آپ کے سامنے یہ کڈز مدنی چینل جس پر آج یہ پروگرام دیکھ رہے ہیں، اور بھی بہت ساری باتیں ہیں۔ یقیناً دعوت اسلامی سے ہمیں خوشی ہے، کیونکہ یہ ہمیں پیارے مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی سنتیں سکھاتی ہے، پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت کے جام پلاتی ہے، لہٰذا اس کی تعریف بھی کرتے ہیں، اس حوالے سے باتیں بھی کرتے ہیں۔ ابھی بہت کچھ آنے والا ہے انشاءاللہ، ابھی اور بھی آپ سنیں گے۔ ابھی تو پروگرام شروع ہوا ہے جس کا نام ہے ہماری دعوت اسلامی۔ آج کے دن بھی آپ نے ہمارے ساتھ رہنا ہے اور پورا ویک ہم اسی حوالے سے سیلیبریٹ کر رہے ہیں۔ تو آپ دیکھتے جائیے کہ دعوت اسلامی کیا کیا کر رہی ہے اور اپنا حصہ بھی ملاتے جائیے۔ دعوت اسلامی آپ کی ہے، کس کی ہے؟ ہاں آپ کی، جو آپ بیٹھے ہیں آپ کی بھی ہے، جو میں بیٹھا ہوا ہوں میری بھی ہے، جو گھروں پر موجود ہیں آپ سب کی ہے۔ دعوت اسلامی کے لیے کوئی خاص ممبرشپ فارم بھی نہیں ہوتا کہ بھئی فارم فل کریں بس ان کی ہوگی، نہیں، تمام عاشقان رسول کی دعوت اسلامی ہے۔ آئیے اس کا ساتھ دیجئے۔ یہ دنیا بھر میں اسلام کو عام کرنے والی تحریک ہے، اور جو کچھ یہ کر رہی ہے وہ سب کو نظر آ رہا ہے، کہیں چھپا ہوا نہیں ہے۔ کس طرح بچوں کے اندر سنتوں کا جذبہ پیدا کر رہی ہے وہ آپ کے سامنے ہے، بوڑھوں کو بڑوں کو کس طریقے سے سنتوں کے رنگ میں رنگ رہی ہے آپ کے سامنے ہیں۔ مساجد کیسے بن رہی ہیں آپ کے سامنے ہیں، مدارس کیسے بن رہے ہیں آپ کے سامنے ہیں، عالم دین کیسے بن رہے ہیں آپ کے سامنے ہیں۔ کہتے ہیں نا کھلی کتاب، یہ سنا محاورہ کھلی کتاب، یعنی ایک ہوتی ہے نا بک ہوتی ہے وہ سامنے کھلی ہوئی، آپ دیکھ سکتے ہیں اس کے اندر کیا کیا لکھا ہے۔ تو اسی طریقے سے دعوت اسلامی ہے، اور وہ کیا کیا کر رہی ہے ابھی سنتے چلے جائیں گے۔ ابھی شروع ہوا ہے پروگرام، اور ابھی تو ہم نے تلاوت بھی سننی ہے، نعت بھی سننی ہے۔ دیکھیں کیسے بچے خوبصورت انداز سے تلاوت کرتے ہیں، کیسے خوبصورت انداز سے نعتیں پڑھتے ہیں، اور بھی پیاری پیاری یہاں پر باتیں ہونے والی ہیں۔ تو اب آپ نے ہمارے ساتھ آخر تک رہنا ہے۔ تو پروگرام میں ہماری دعوت اسلامی جی، تو پہلے اب یہاں پر بہت ساری باتیں ہو گئیں، درود پاک کی فضیلت، یہ بھی ہمارا ایک خاص انداز ہے کہ پروگرام شروع ہوتا ہے تو شروع میں سب سے پہلے شامل کرتے ہیں ہم درود پاک کی فضیلت، تاکہ پیارے مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت ہمارے دلوں میں اور بڑھے۔ تو پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم جہاں بھی ہو، تم جہاں بھی ہو مجھ پر درود پڑھو، تمہارا درود مجھ تک پہنچتا ہے۔ سبحان اللہ۔ کیا بات ہے! آپ دنیا کے کسی بھی علاقے میں ہو، امریکہ میں ہو یا افریقہ میں ہو، یو کے میں ہو یا یورپ میں ہو، کہیں بھی ہو، یورپ کے کسی سٹی میں ہو یا عرب میں ہو، جہاں سے بھی آپ درود پڑھیں گے، پیارے مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کہاں ہیں؟ مدینے میں، وہاں پر آپ کا درود پہنچے گا۔ تو درود پاک پڑھتے رہیے ذوق اور شوق سے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علی محمد صلی اللہ تعالیٰ
علیہ وآلہ وسلم۔ مدینہ پاک پہ پیارے مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی قبر انور ہے اور وہاں پر ہمارا درود و سلام پہنچتا ہے، تو ہمیں درود و سلام ذوق اور شوق کے ساتھ پڑھتے رہنا چاہیے۔ اور ایک خاص انداز اور بھی تو ہے نا، مل کے بھی تو پڑھتے ہیں، وہ بھی کر لیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا نبی اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا نبی اللہ، وعلی آلکہ واصحابکہ یا نور اللہ۔ وعلی آلکہ واصحابکہ یا نور اللہ۔ جی اب اسی خوبصورت سے پروگرام کو آگے بڑھاتے ہیں اور پروگرام میں تلاوت قرآن شامل کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر کلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم ثم لترونها عين اليقين ثم لتسألن يومئذ عن النعيم صدق اللہ العظیم۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ۔ تلاوت قرآن شامل کی ہم نے پروگرام میں، اب آئیے نعت رسول مقبول اپنے پروگرام میں شامل کرتے ہیں۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ۔ اے کاش تصور میں مدینے کے گلے ہو، اے کاش تصور میں مدینے کے گلے ہو، یاد محمد بھی میرے دل میں بسے گو، اے کاش تصور میں مدینے کی گلی ہو، اے کاش تصور میں مدینے کی گلی ہو، یاد محمد بھی میرے دل میں بسی ہو، اے کاش میں بن جاؤں مدینے کا مسافر،
سبحان اللہ، ماشاء اللہ ماشاء اللہ. خوبصورت کلام سنا رہے تھے ہمارے حمزہ بھائی. اللہ پاک ہم سب کو بار بار مدینے کی حاضری عطا فرمائے. جی تو یہ کلام کس نے لکھا ہے؟ ہمارے پیارے پیارے امیر اہل سنت نے. اور یہ امیر اہل سنت کون ہیں؟ جنہوں نے یہ دعوت اسلامی بھی بنائی ہے. یہ دعوت اسلامی جنہوں نے بنائی ہے وہ کون ہے؟ امیر اہل سنت، جن کا نام ہے الیاس قادری. حضرت علامہ مولانا الیاس عطار قادری دامت برکاتہم العالیہ. انہوں نے ہی یہ دعوت اسلامی کا پورا چمن لگایا ہے اور جو آج لہلہا رہا ہے. اور آخری شعر میں آپ کا ذکر آتا ہے نا، اپنا ذکر کرتے ہیں، اپنے تخلص استعمال کرتے ہیں. آپ کا تخلص کیا ہے؟ عطار. اور آخری شعر کیا ہے حمزہ بھائی اس کلام کا؟ عطار ہمارا ہے سر حشر اسے اے کاش، دستے شہ بطحا سے یہی چٹھی ملی ہو. دستے شہ بطحا یعنی پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے مبارک ہاتھ سے ایک چٹھی ملے. چٹھی سمجھتے ہیں کیا ہوتا ہے؟ پرچی. اور اس پرچی پر کیا لکھا ہوا ہو کہ عطار ہمارا ہے. اور یہ کون دے؟ پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آپ کو یہ چٹھی، یہ پرچی دے دیں کہ جس پہ لکھا ہوا ہو کہ عطار ہمارا ہے، اور جو آقا کا ہو گیا اس کا بیڑا پار ہے. اور اسی لیے ہم عطار کے ہو گئے. ہم نے عطار کے ہاتھ میں دے دیا اور اپنا ہاتھ، اور انہوں نے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ہاتھ میں ہاتھ دے دیا. تو یوں انشاءاللہ ہمارا بیڑا بھی پار ہو جائے گا. تو وہ کتنے پیارے امیر علیہ سنت ہیں، کتنے پیارے عطار ہیں کہ جنہوں نے یہ چمنستان لہلایا ہے، یہ باغ لگایا ہے کہ جس کے اندر اتنی ڈھیر ساری چیزیں ہیں. ابھی دیکھیں ایک بات شروع ہوئی، جب یہ سیگمنٹ شروع ہو رہا تھا تو میں نے کیا کہا، یہ چلتے نعت رسول مقبول کی طرف. پھر بعد میں میرا خود خیال دھیان گیا کہ بھائی یہ نعت کیا ہوتی ہے؟ کس کو پتہ ہے نعت کسے کہتے ہیں؟ آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی تعریف، جس میں آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی تعریف بیان کی گئی ہو. دعوت اسلامی ہمیں علم دین پہنچاتی ہے. کیا پہنچاتی ہے؟ علم دین. ہر باریک باریک باتوں پہ توجہ ہوتی ہے. لوگوں کا بہت سارے ہوتا ہے کہ کوئی بھی جناب وہ مولانا صاحب کوئی بھی چیز پڑھ رہے ہوں تو وہ کہتے ہیں بھائی نعت پڑھ رہے ہیں. بھائی ہو سکتا ہے وہ مولانا صاحب نظم پڑھ رہے ہوں، کوئی ہو سکتا ہے وہ مدینے کی تعریف میں کوئی اشعار ہوں. تو یہ ساری چیزیں ڈیفرنٹ ہیں. جس میں اللہ عز و جل کی تعریف کی جائے اس کلام کو کیا کہتے ہیں؟ حمد کہتے ہیں. تو حمد الگ ہے. اسی طریقے سے جس میں پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی تعریف کی جا رہی ہو اس کلام کو، اس نظم کو کہتے ہیں نعت. اسی طریقے سے اب اور بھی ہوتا ہے کہ جیسے اولیاء اکرام کی تعریف ہو رہی ہوتی ہے، صحابہ کی جس کلام میں تعریف ہو رہی ہوتی ہے تو اس کو کہتے ہیں منقبت. اب یہ ساری چیزیں کتنی باریک باریک ہے نا. یہ دعوت اسلامی اس کا خیال رکھتے ہیں، دعوت اسلامی میں اس کا خیال رکھا جاتا ہے. اسی طریقے سے آپ نے بہت دفعہ دیکھا ہوگا جب کوئی کلام شروع ہو رہا ہوتا ہے تو اس کا ٹائٹل جو ہے وہ کلام آ جاتا ہے. کیا لکھا ہوا آ رہا ہوتا ہے؟ کلام. اچھا اب یہ جو کلام ورڈ ہے نا اس میں یہ ساری چیزیں آ جائیں گی. نعت ہے وہ بھی کلام کے اندر آ جاتی ہے، حمد ہے وہ بھی کلام میں آ جائے گی، اور کوئی مدینے کی تعریف میں اشعار ہیں، کوئی استغاثہ ہے، کوئی اور کلام ہے وہ بھی کس کے اندر آ جائے گا؟ کلام میں. تو یہ ساری چیزیں الگ الگ ہیں. تو یہاں جو یہ اشعار ہیں، اے کاش تصور میں مدینے کی گلی ہو، تو یہ اشعار بھی یوں کہہ لیجئے تو کہنا چاہیے ایک دعائیہ اشعار ہیں. تو یہ الگ ہو جائے گا. بہرحال تو دعوت اسلامی کا پیغام یہی ہے کہ علم دین حاصل کرنا ہے اور علم دین پہنچانا ہے. اور وہی جو امیر علیہ سنت نے ہمیں مدنی مقصد دیا ہے کہ ہمارا مدنی مقصد کیا ہے؟ مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے انشاءاللہ عز و جل. تو یہ بحث ایک نعرہ نہیں ہے کہ بس جیسے ہی آیا کہ مدنی مقصد کیا ہے تو شروع ہو گئے لہلا. یہ پورا ایم ہے کہ ہم نے کرنا کیا ہے کہ مجھے خود کو صحیح کرنا ہے اور ساری دنیا کے لوگوں کو صحیح کرنا ہے، سب کی اصلاح کرنی ہے. ٹھیک ہے. تو اصلاح کیسے ہوگی کہ جب ہمیں پتہ ہوگا کہ صحیح بات کیا ہے، درست بات کیا ہے، کیا رائٹ ہے اور کیا رانگ ہے. تو یہ ہمیں خود پتہ ہونا چاہیے اور یہ ہمیں دوسروں کو بتانا چاہیے کہ یہ صحیح ہے اور یہ غلط ہے. جب سب صحیح پر عمل کرنے والے ہو جائیں گے، غلط سے رکنے والے ہو جائیں گے تو انشاءاللہ ہر طرف بہاریں ہی بہاریں ہوں گی. تو دین اسلام کا بھی پیغام یہی ہے اور دعوت اسلامی کا پیغام بھی یہی ہے، کیونکہ دعوت اسلامی اسلام کی دعوت دینے والی تحریک ہے. دعوت اسلامی اسلام کو پھیلانے والی تحریک ہے، عاشقان رسول کی دینی تحریک ہے. تو دعوت اسلامی نے کیا 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 ہے؟ بہت ساری باتیں میں نے کر لی ہیں، کچھ باتیں اور کرتے چلے جاتے ہیں. دعوت اسلامی نے کیا کیا ہے؟ بڑوں کے لیے کام الگ کیے ہیں اور بچوں کے لیے الگ. اچھا بڑے کون ہوتے؟ تو پہلے بچے ہوتے ہیں.
صحیح ہے نا. بڑے کون ہوتے ہیں؟ جو پہلے بچے ہوتے ہیں. بچے ہوتے ہیں. پہلے بچے ہوتے ہیں پھر بڑے ہو جاتے ہیں. اچھا، اور بڑوں کو بھی ٹھیک ہے سمجھانا ہے، سدھارنا ہے، ان کو بھی صحیح باتیں پہنچانی ہے، لیکن جو ہے نا وہ بڑے ہو کے سدھرنا اور صحیح ہونا تھوڑا مشکل ہوتا ہے. لیکن ویسے الحمدللہ دعوت اسلامی کا یہ فیضان ہے کہ بھائیو تم جانتے ہو دعوت اسلامی کیا ہے؟ فیضان مدینہ ہے. فیضان مدینہ ہے. دعوت اسلامی کیا ہے؟ ہاں. اور مدینے والے مصطفیٰ کا جب فیضان ہوتا ہے تو چیزیں بدلتی چلی جاتی ہے. بڑوں میں کیسی تبدیلیاں آ گئی ہیں. نوجوان، بڑے، بوڑھے جناب چہروں پر داڑیاں سجا رہے ہیں اور امامیں باندھ رہے ہیں اور مسجدوں میں جاتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. بڑوں کو بھی سدھار رہی ہے. اگرچہ بڑوں کو سدھارنا ذرا مشکل ہوتا ہے، بچوں کو آسان ہوتا ہے. یہ پودا لگتا ہے، پودا ہوتا ہے چھوٹا سا ہوتا ہے چھوٹا سا بھائی نہیں ہوتا ہے. اس چھوٹے سے پودے کو کچھ بھی کریں تو ایزیلی وہ ہو سکتا ہے. اور جب وہ پودا بڑا ہو جائے، درخت بن جائے، پھر اس کا کچھ کر سکتے ہیں آپ؟ کر سکتے ہیں. ویسے کاٹ تو سکتے ہیں اس کو، لیکن پھر کاٹ سکتے ہیں لیکن اس کو موڑنا توڑنا آسان نہیں ہے. تو بچوں کو یعنی جب چھوٹا ہے انسان اس وقت اس کو صحیح کر دیا جائے، یا جیسا اسے کرنا چاہیے، جیسا اسے ہونا چاہیے ویسی لائن پر چلا دیا جائے تو وہ پھر چلتا چلا جاتا ہے، اچھا بنتا چلا جاتا ہے. تو دعوت اسلامی نے پھر سوچا کہ بھائی بچوں کو بھی فوکس کرنا چاہیے. اور بچوں کے لیے کیا کیا دعوت اسلامی نے؟ کون بتائے گا دعوت اسلامی بچوں کے لیے کیا کیا کر رہی ہے؟ چلیں بھائی یہاں آپ ہمارے ساتھ موجود ہیں بچے بھائی، سب نے شامل ہونا ہے. آپ تو ہوتے ہی رہیں گے، ادھر سے شروع کرتے ہیں. جی کیا کرتی ہے دعوت اسلامی بچوں کے لیے؟ کڈز مدنی چینل کے پروگرام رکھتی ہے. کڈز مدنی چینل کے پروگرامز ہو گئے. اچھا، اور کارٹون. جی بچے کیا دیکھتے ہیں؟ بچوں کو کیا پسند ہے بھائی؟ کارٹونز. اب کارٹونز دیکھنے ہیں، یہ والے اور وہ والے. وہ کارٹون اڑ رہا ہے، ہوتا ہے نا کارٹون اڑے چلے جا رہا ہے، وہ کوئی یہ اٹھا رہا ہے، کوئی اتنی پوری پہاڑی اٹھا لی اس نے سر پہ. ایسی کارٹون ہوتے ہیں نا. اب بچے نے کیا دیکھا؟ کارٹون نے کیا اٹھا لیا بھائی؟ پورا پہاڑ سر پہ اٹھا لیا. اب جی وہ بچے نے بھی تو وہی بننا ہے نا. پھر اب پہاڑ تو نہیں ملا اس کو، کیا ملا؟ ابو کا بریف کیس سر پہ اٹھا لیا اور اس کے بعد وہ نیچے پھینک دیا. اور پھر جب ابو گھر پہ آئے تو انہوں نے پھر ہو سکتا ہے بچے کو اٹھا لیں. ارے یہ کیا کیا تم نے؟ تو بھائی وہ اس نے جو دیکھا تھا اس نے وہی کر دیا. تو وہ لیکن مزہ تو آ رہا ہوتا ہے بچوں کو. تو دعوت اسلامی نے کیا کیا؟ دعوت اسلامی آپ کے لیے لے کر آ گئی اینیمیٹڈ کارٹونز. لیکن وہ کارٹون کون ہیں؟ وہ اچھی اچھی باتیں سکھا رہے ہیں. کارٹون کے کارٹون ہیں اور اچھی اچھی باتیں، لڑائی بھڑائی اور الٹی سیدھی حرکتیں نہیں. اور اس میں اگر کوئی تھوڑی بہت الٹی سیدھی حرکتیں ڈالی بھی گئیں وہ سمجھانے کے لیے. دیکھیں نا کیریکٹر دیکھے ہوں گے آپ نے، ببلو میاں بھی ہوتے ہیں. وہ ببلو میاں کوئی نہ کوئی کام بگاڑ رہے ہوتے ہیں، لیکن جیسے ہی وہ کام بگاڑتے ہیں تو کون آ جاتے ہیں انہیں سدھارنے کے لیے؟ غلام رسول. غلام رسول. ٹھیک ہے، ان کا نام کیا ہے؟ غلام رسول ہے. تو غلام رسول انہیں صحیح کرنے کے لیے آ جاتے ہیں. تو اسی طرح کنیز فاطمہ باجی بھی ہیں بھائی، کنیز فاطمہ باجی بھی ہیں. اور جو مدنی چینل کے ناظرین دیکھ رہے ہیں اور ان کو اس سے پہلے اگر یہ باتیں نہیں پتہ تھی تو آپ یہ یوٹیوب چینل بھی دعوت اسلامی کا موجود ہے، کڈز مدنی چینل یوٹیوب چینل بھی موجود ہے، کڈز لینڈ بھی ہے. وہاں پر آپ جائیں گے، وہاں پر یہ آپ کو اینیمیٹڈ کارٹونز بھی مل جائیں گے اور بڑی اچھی اچھی پوئمز، نظمیں بہت ساری آپ کو مل جائیں گی جو بچے دلچسپی سے دیکھتے رہیں گے. آپ ہو سکتا ہے پریشان ہو بھائی، یہ عجیب عجیب چیزیں آتی ہیں، ان سے کیسے جان چھڑائیں؟ بچوں کو تو چاہیے بھائی ابو کے ہاتھ میں جب موبائل دیکھا ہے تو بچہ بھی بولے گا نا مجھے بھی یہ چیز دیں. تو کچھ نہ کچھ کر کے وہ ہاتھ میں لے ہی لیتے ہیں. آپ اگرچہ بچانے کی کوشش کریں لیکن اگر ان کے ہاتھ میں جائے بھی تو وہاں پر بھی یوٹیوب پر کیا موجود ہے؟ کڈز مدنی چینل موجود ہے، کڈز لینڈ موجود ہے. وہاں پر اچھی اچھی باتیں موجود ہیں، وہ ان کو لگا کے دے دیں. وہ انشاءاللہ وہ دیکھتے رہیں گے تو اس سے سیکھتے چلے جائیں گے. اچھا بھائی، اور کون بتائے گا کیا ہو رہا ہے؟ کچھ نہیں پتا بھائی آپ کو دعوت اسلامی کیا کرتی ہے؟ بھائی دعوت اسلامی نے مدرسۃ المدینہ بھی بنائے ہیں اور ہمارے پروگرام کا وقت کم ہے ورنہ اتنی ساری باتیں. مدرسۃ المدینہ دیکھیں آپ نے، گلیوں میں موجود ہیں، محلوں میں موجود ہیں. وہاں پر کیا ہوتا ہے؟ وہاں پہ قرآن پاک پڑھایا جاتا ہے. اور کیسے پڑھایا جاتا ہے قرآن پاک؟ بہت سارے بڑے بھی ہو سکتا ہے دیکھ رہے ہوں بھائی، قرآن پاک پڑھنے چلے گئے آپا کے پاس، وہ آپا آواجی محلے میں ہوتی تھی، وہ لبے پے تے پڑھا دیا، ایسے ہی قرآن پاک پڑھ رہے ہیں. حالانکہ وہ طریقہ قرآن پاک کو پڑھنے کا درست نہیں ہے. قرآن پاک عربی میں، اردو میں تو نہیں ہے نا، تو اس کو عربی لہجے میں پڑھنا ہوگا. عربی پروننسیشن جو ہے اس میں ادا کرنا ہوگا، جس کو ہم تجوید کہتے ہیں، کہ جیسے قرآن پڑھنا ہے، جیسے عربی کو ادا کرنا ہے ویسے ادا کرنا ہے. اردو تو نہیں ہے. تو قرآن پاک پڑھایا جاتا ہے اور تجوید کے مطابق، یعنی صحیح پروننسیشن کے تحت کے مطابق قرآن پاک پڑھایا جاتا ہے. اور وہ بھی فری. کیسے فری؟ کوئی پیسے؟ ہاں، آپ سے ویسے فیس کے طور پہ پیسے نہیں لیتے، لیکن ظاہر ان چیزوں پہ خرچہ تو آتا ہے نا. مدرسے بندے ہیں، پنکھا چلتا ہے،
میں لائٹ ہوتی ہے، ساری چیزیں ہوتی ہیں. تو آپ دعوت اسلامی کا ویسے ساتھ دیں اگرچہ آپ سے فیس دعوت اسلامی نہیں لیتی، اور دیتی کیا ہے؟ قرآن پاک. کیا پڑھاتی ہے؟ قرآن پاک جی، اور فری آف کاسٹ. اور کیا کرتی ہے؟ اچھا بھائی، اور ماڈرن ایجوکیشن چاہیے، دنیاوی تعلیم بھی چاہیے، تو اس کے لیے کیا ہے؟ دارالمدینہ اسکول. جی، پورا اسکولنگ سسٹم بنا دیا کہ ٹھیک ہے بھائی، آپ کو دنیاوی تعلیم بھی ملے گی، ماڈرن ایجوکیشن بھی ملے گی، سائنس بھی پڑھائیں گے، میتھ بھی پڑھائیں گے، اور ساتھ میں آپ کی اخلاقی تربیت بھی کریں گے، دینی تربیت بھی کریں گے. جی بھائی، وہ مائک دیں بھائی، انہیں بھی مائک دیں، وہ بھی بول رہے ہیں. بکیا کیوں نہیں بول رہے میرے بچوں؟ آپ بھی تو پروگرام میں آئے، جو دل میں آئے بول سکتے ہیں. جی دینی تعلیم جامعۃ المدینہ. اچھا، ابھی تو آگے چلے گا نا، ابھی تو ہم دارالمدینہ میں تھے. پورا پیکیج دے رہی ہے دعوت اسلامی. کیا دے رہی ہے؟ پورا فل پیکیج دے رہی ہے. بڑوں کے لیے، اسلامی بہنوں کے لیے، اور بچوں کے لیے، سب کے لیے پیکیج ہے کہ آپ کو پورا اسلامک وے میں آپ نے لائف گزارنی ہے، تو اس کے لیے آپ کو پورا پیکیج دیا جا رہا ہے. حافظ بننا ہے، قرآن پڑھنا ہے، مدرسۃ المدینہ. آپ نے دنیاوی تعلیم حاصل کرنی ہے، اس کے ساتھ ساتھ دینی تربیت ضروری ہے، کیونکہ دنیا میں رہنا ہے. ٹھیک ہے بھائی، رہنا ہے نا، بالکل. جاب وغیرہ بھی کرنی ہے، وہ ساری چیزیں پڑھنی ہیں، بالکل پڑھیں. لیکن ہمیشہ دنیا میں رہنا ہے؟ ہمیشہ رہیں گے؟ پھر کیا ہوگا؟ ایک دن مر جائیں گے نا. اور پھر کیا ہوگا؟ پھر اٹھایا جائے گا، پھر قبر، آخرت کے مراحل، پھر پوچھا جائے گا دنیا میں اچھے کام کیے تھے کہ برے کام کیے تھے. تو دنیا کے بعد ایک اور بھی دنیا ہے، یعنی ایک اور بھی عالم ہے جہاں ہمیں جانا ہے، اور جہاں ہم سے پوچھا جائے گا کہ ہم نے اچھا کیا تھا کہ برا. اور پھر اگر برے کام کیے ہوئے تو سزا مل سکتی ہے بڑی سخت، اللہ پاک ناراض ہوا. تو اس کی بھی تو تیاری کرنی ہے نا. فیوچر پلاننگ، فیوچر کی پلاننگ کرتے ہیں تو یہ بھی تو فیوچر ہے جو آئے گا. تو اس کے لیے کیا ہوا؟ دنیاوی تعلیم، ساتھ میں دینی تعلیم اور اچھی اخلاقی تربیت. اس کے لیے بنا دیا اسلامک اسکولنگ سسٹم، جس کا نام ہے دارالمدینہ. اچھا بھائی، صرف پاکستان میں نہیں، پھر کہاں؟ امریکہ ہو، افریقہ ہو، یورپ ہو، کینیڈا ہو، یو اے ای، کوئی جو ملک کا آپ نام لیتے چلے جائیے، اور پھر جائیے آپ گوگل کیجئے، نیٹ پر جا کر دیکھیے، آپ کو ہر جگہ انشاءاللہ دنیا بھر میں آپ کو دعوت اسلامی کے مراکز ملتے چلے جائیں گے. اچھا، اور کچھ نہیں مل رہا تو نیٹ کی دنیا ہے، ڈیجیٹل دور ہے. دعوت اسلامی نے آپ کے لیے فیضان آن لائن اکیڈمی کھول دی. کیا کھول دی؟ فیضان آن لائن اکیڈمی. آپ دنیا کے کسی بھی ملک میں ہو، یہ ساری سہولیات آپ کو چاہیے، فیضان آن لائن اکیڈمی میں آ جائیے. وہاں بچوں کے لیے بھی کورسز موجود ہیں، حفظ کا کورس بھی موجود ہے، تربیت کا کورس بھی موجود ہے، اور بہت کچھ موجود ہے. وقت کم ہے میرے پاس بتانے کے لیے، بہت زیادہ ہے. وہاں آ جائیے. آپ اس کے ذریعے جس ملک میں جس جگہ بھی موجود ہو، وہاں پر یہ دعوت اسلامی کا سارا فیضان آپ کے گھر میں آتا چلا جائے گا. تو یہ بچوں کے لیے بھی بہت ساری چیزیں دعوت اسلامی کرتی چلی جا رہی ہے. اتنی ساری چیزیں کہ جس کا بیان کرتے کرتے بھی وقت گزرتا چلا جائے گا. اسی طریقے سے دعوت اسلامی نے بعض ہوتے ہیں بچے جو یتیم ہو جاتے ہیں، یعنی ان کے سر پر والد صاحب کا سایہ نہیں رہتا، اور چھوٹے ہوتے ہیں، ان کا کوئی دیکھ بھال کرنے والا نہیں ہوتا. ان کے لیے بھی دعوت اسلامی نے ایک ادارہ بنا دیا. ان کے لیے بھی دعوت اسلامی نے مدنی ہومز کے نام سے، تو جس کو یتیم خانہ بھی کہہ رہے ہوتے ہیں، تو مدنی ہوم سینٹر، ٹھیک ہے، اس میں بچوں کو رکھا جائے گا، ان کی تربیت بھی ہوگی، دینی دنیاوی اور ہر طرح سے ان کا خیال رکھا جائے گا. یعنی فلاحی کام بھی کر رہی ہے دعوت اسلامی، جس کو کہتے ہیں نا فلاحی کام. ایک دین کو سکھا رہی ہے، اس سے بڑا فلاحی کام کیا ہوگا؟ ویسے تو جو دین سکھائے اس سے بڑا کوئی فلاحی کام ہو نہیں سکتا، لیکن جو دنیاوی اعتبار سے بھی جس کو فلاحی کام کہہ رہے ہوتے ہیں، وہ بچوں کے لیے کیا جا رہا ہے. مدنی ہوم سینٹر بنایا، یتیم ہیں ان کے لیے وہاں انتظام کر دیا گیا. FGRF پورا شعبہ موجود ہے کہ جہاں غریبوں کا اور اس طرح کے جو لوگ ہوتے ہیں جو پرابلمز کا شکار ہیں، ان کی مدد کی جا رہی ہوتی ہے. اسی طریقے سے فیضان ریہیبلیٹیشن سینٹر یہ دعوت اسلامی نے بنایا ہے، اور جس کے ذریعے بچوں کی جو معذوری کسی کے شکار ہوتے ہیں ان کو جو ہے وہ ٹریننگ ہوتی ہے، ان کو صحیح کرنے کی کوشش کی جاتی ہے. فیضان ریہیبلیٹیشن سینٹر وہ ایک ادارہ پورا قائم کیا گیا. اور یہ ساری چیزیں میں تھوڑی آپ کو تعارف کرا رہا ہوں. نیٹ پر جا کر آپ دعوت اسلامی کی ویب سائٹ ہے، وہاں جا کر یہ پوری آپ تفصیل حاصل کر سکتے ہیں، اور جو اس کے فوائد ہیں وہ آپ خود حاصل بھی کر سکتے ہیں کہ اگر ایسی کوئی معذوری وغیرہ ہے ان کے لیے فیضان ریہیبلیٹیشن سینٹر موجود ہے. اسی طریقے سے مدنی کلینک بھی موجود ہے، اس میں جو ہے وہ سستا علاج موجود ہوتا ہے. مدنی کلینک بھی موجود ہے، تو ظاہر ہے بڑوں کا بچوں کا سب کا علاج ہو رہا ہوتا ہے وہاں پر. تو بہت ساری چیزیں دعوت اسلامی کرتی چلی جا رہی ہے. اسی طریقے سے تھیلیسیمیا کے جو مریض ہیں ان بچوں کے لیے دعوت اسلامی خون ڈونیٹ کرتی ہے. بچے ہوں بڑے ہوں سب کے لیے دعوت اسلامی نے خون بھی ڈونیٹ کیا. تو ایسی بہت ساری چیزیں ہیں جو یہ دعوت اسلامی کر رہی ہے. تو اب آپ کیا کریں گے؟
آپ کیا کریں گے؟ ہاتھ دیں گے. ہاں، کیونکہ دعوت اسلامی کسی ایک کی ایسا نہیں ہے کہ کوئی خاص قوم ہوگا، کچھ خاص لوگوں کی ہوگی. آپ سب دعوت اسلامی والے، سارے عاشقان رسول دعوت اسلامی والے ہیں. بس دعوت اسلامی نے ایک پیٹرن دیا ہے مرکزی، اس کی مجلس شورا ہے، ہمارے پیارے پیارے امیر اہل سنت ہیں، ان کے مدنی پھول ہیں، اس کے مطابق آپ چلتے چلے جائیے. الحمدللہ دعوت اسلامی شروع ہوئی تھی آج سے کتنے سال پہلے؟ 42. ہاں 42 ایئرس پہلے ہمارے امیر اہل سنت شروع ہوتے ہیں، آگے بڑھتے ہیں، چند افراد آپ کے ساتھ ہوتے ہیں، اور پھر بڑھتے 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 دیکھیے آج کس طریقے سے دنیا بھر میں یہ سارے کام ہو رہے ہیں. دنیا بھر کے اندر جو ہے لوگ عالم بن رہے ہیں، مفتی بن رہے ہیں، بچوں کی تربیت ہو رہی ہیں، یہ ساری چیزیں بنتی چلی جا رہی ہیں اور یہ بڑھتی چلی جا رہی ہیں. اللہ کرم، امیر اہل سنت نے شعر لکھا تھا نا، ہمارے حمزہ بھائی نے بھی پڑھا، اللہ کرم ایسا کرے تجھ پہ جہاں میں ہے دعوت اسلامی تیری. ہاں کیا بات ہے، اللہ کے ولی کے زبان سے یہ کلمات ادا ہوئے، آپ کے قلم سے یہ کلمات رقم ہوئے، رب کی بارگاہ میں کیسے مقبول ہوئے. الحمدللہ آج اللہ نے کرم ایسا کیا تجھ پہ جہاں میں ہے دعوت اسلامی تیری دھوم مچی ہے. پہلے انہوں نے کہا تھا دھوم مچی ہو، رب کی بارگاہ میں دعا مقبول ہوئی، الحمدللہ دھوم مچی ہے. اور یہ دیکھیے گا انشاءاللہ اللہ کی رحمت سے بڑھتی چلی جائے گی. تو اس میں ہم بھی شامل ہوتے چلے جائیں، یہ قافلہ آگے بڑھتا چلا جا رہا ہے، ہم بھی اس کے اندر شامل ہوتے چلے جائیں اور اپنا اپنا حصہ حاصل کرتے جائیں. یہ کسی ایک کی نہیں ہے، سب کی ہے. تو جو اس میں آگے بڑھ کے حصہ ملائے گا اسے کیا ملے گا جواب میں، پتہ ہے آپ کو کیا ملے گا؟ ہاں اسے کیا ملے گا؟ ثواب ملے گا، ثواب ملے گا، اور ثواب سے دنیا بھی سنورے گی انشاءاللہ، آخرت بھی سنورے گی. جی تو اب آگے مزید پروگرام کو بڑھاتے ہیں اور دعوت اسلامی کی کچھ ہسٹری جانتے ہیں. ہم نے ذکر کیا نا دعوت اسلامی شروع ہوئی، امیر اہل سنت ہیں آپ کے ساتھ، چند ساتھی ہیں، اور یہ تحریک بڑھتے چلی گئی. اور کتنے عرصہ ہو گیا، آپ کتنا ٹائم اسے ہو گیا؟ 42 ایئرز. اسی کو ہم سیلیبریٹ کر رہے ہیں. تو اب دعوت اسلامی کی ہسٹری سنیں گے ہم پوائنٹرز کی صورت میں ہمارے قطمیر بھائی سے اور ہمارے صفی اللہ بھائی سے. آج ہم بات کریں گے ایک ایسی تحریک کے بارے میں جو دنیا اسلام کی سب سے بڑی اور سب سے یونیک عاشقان رسول کی دینی تحریک ہے، یعنی میری اور آپ کی، ہم سب کی پیاری پیاری دعوت اسلامی. دعوت اسلامی کے فاؤنڈر امیر اہل سنت ہیں جن کا نام محمد الیاس عطار قادری ہے، اور خلیفہ امیر اہل سنت حاجی عبید رضا عطاری ہیں. دعوت اسلامی کا دینی مقصد یہ ہے کہ مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے انشاءاللہ عز و جل. دعوت اسلامی کا یہ مقصد امیر اہل سنت نے لکھا ہے اور اس تحریک کو دنیا بھر میں عام کیا ہے. بیرون ممالک میں دعوت اسلامی کے 171 فیضان مدینہ بن چکے ہیں. دعوت اسلامی کا پہلا مدرسۃ المدینہ 8 دسمبر 1990 میں قائم ہوا. دعوت اسلامی کا پہلا جامعۃ المدینہ گودرا کالونی کراچی میں بنا. دعوت اسلامی کا اپنا ہاسپٹل مدنی ہیلتھ کیئر سینٹر کے نام سے چل رہا ہے، جس کا آغاز 25 صفر 1444 سنہ ہجری میں ہوا. فیضان ریہیبلیٹیشن سینٹر دعوت اسلامی کا وہ ادارہ ہے جہاں معذور بچوں کے علاج، معالجے اور تعلیم و تربیت کا سلسلہ ہوتا ہے. اسلامک ریسرچ سینٹر دعوت اسلامی کا وہ شعبہ ہے جہاں کتابیں لکھی جاتی ہیں. مکتبۃ المدینہ دعوت اسلامی کا وہ ادارہ ہے جہاں دعوت اسلامی کی کتابیں پبلش ہوتی ہیں. ماہنامہ فیضان مدینہ دعوت اسلامی کا منتھلی میگزین ہے جو اردو، انگلش اور عربی زبانوں سمیت 7 زبانوں میں پبلش ہوتا ہے. FGRF یعنی فیضان گلوبل ریلیف فاؤنڈیشن دعوت اسلامی کا ویلفیئر ادارہ ہے جو بے سہارا اور پریشان حال لوگوں کی مدد کرنے میں دن رات مصروف ہے. ہر سال 2 ستمبر کو یوم دعوت اسلامی منایا جاتا ہے اور اس سال 2 ستمبر کو الحمدللہ عز و جل دعوت اسلامی کو بنے ہوئے 42 ایئرز ہو چکے ہیں. دعوت اسلامی جب سے بنی ہے الحمدللہ اس نے ترقی کی ہے. دعوت اسلامی کی ترقی اسلام کی ترقی ہے. آئیے دعوت اسلامی کا ساتھ دیجئے. دعوت اسلامی کی قیوم سارے جہاں میں مچ جائے دھوم، اس پہ فدا ہو بچہ بچہ، یا اللہ میری جھولی بھر دے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. سبحان اللہ سبحان اللہ، ماشاء اللہ، بہت ہی خوبصورت پوائنٹرز تھے. اور دعوت اسلامی کی ترقی کا سفر
بتایا جا رہا تھا کہ کس طریقے سے دعوت اسلامی بنی اور بنتے بنتے آج دعوت اسلامی کیا کیا کرتی چلی جا رہی ہے۔ اب آپ کی طرف آ جائیں، کچھ آپ سے پوچھیں آپ نے کیا سیکھا؟ جی تیار ہیں؟ جی چلے بھائی اب بچوں سے سوالات کرتے ہیں۔ بھائی آپ سے سوال یہ ہے، سب سے پہلا سوال یہ ہے کہ یہ بتائیے دعوت اسلامی آپ کو پتہ ہے کیسے یہ آرگنائزیشن چلتی ہے، کس کے تحت چلتی ہے؟ کون بتائے گا؟ جی آرگنائزیشن کیسے کام کرتی ہے، کس کے تحت چلتی ہے؟ ہاتھ اٹھ گیا ہے، کیا نام ہے آپ کا؟ عبدالحسیب، عبدالحسیب بھائی بتائیں گے جی۔ فاؤنڈر کے ذریعے، اس کے ذریعے فاؤنڈر ہوتا ہے وہ چلا، کون ہے فاؤنڈر؟ امیر اہل سنت۔ اچھا ان کے تحت، ہاں یہ بات بھی صحیح ہے، ان کے تحت چلتی ہے، لیکن انہوں نے پورا ایک نظام بنایا ہے اس کا نا، اور وہ نظام کیسے کام کرتا ہے یہ کون بتائے گا؟ آپ بتا رہے ہیں، صفی اللہ بھائی بتا رہے ہیں جی۔ صدقات کے ذریعے۔ صدقات کے ذریعے، وہ تو پیسوں کے آپ نے بتا دیا نا کہ پیسے کہاں سے آتے ہیں، لیکن جو ہے اس کا نظام کون چلاتے ہیں باقاعدہ، ایک جیسے کوئی بھی آرگنائزیشن ہوتی ہے اس کو رننگ کرنے والے کچھ افراد ہوتے ہیں، تو یہ دعوت اسلامی کو جو آرگنائزیشن ہے اس کی مرکزی مجلس شورا ہے۔ کیا ہے؟ مرکزی مجلس شورا۔ ہاں مرکزی مجلس شورا، یعنی جو ہے وہ کچھ افراد پر مشتمل یہ ایک مجلس ہے کہ جو تمام دعوت اسلامی کے کاموں کو دیکھتی ہے، ٹھیک ہے جی۔ جس کے نگران کتنے ہیں یہ کون بتائے گا؟ مجلس شورا کے نگران کتنے ہیں؟ آپ ہی بتائیں گے، باقی کوئی نہیں بتائے گا۔ بھائی نگران کتنے ہوں گے؟ یہ مائک دیں ذرا ان کو، ادھر آ کے مائک دیں، ہاتھ میں لیں جی۔ کیا نام ہے آپ کا؟ محمد یوسف۔ محمد یوسف، تھوڑے سے ڈرے ڈرے سے لگ رہے ہیں، پہلی دفعہ آئے پروگرام میں؟ جی چلے میں نے آپ کے لیے سوال بڑا آسان لایا ہوں، تھوڑا سا آپ پہلے ریلیکس ہو جائیں پھر جواب خود آ جائے گا۔ میں نے آپ سے پوچھا ہے کہ جو مرکزی شورا ہے، ٹھیک ہے، یعنی کچھ افراد ہیں جو دعوت اسلامی کو چلاتے ہیں۔ اب میں نے سوال یہ کیا اس کے جو نگران ہیں وہ کتنے ہیں؟ 2 ہیں، 3 ہیں، 4 ہیں؟ یہ کوشچن ہے۔ ایک۔ تو جو لیڈ کر رہے ہیں شورا کو وہ ہیں ایک نگران شورا ہیں جن کا نام ہے حاجی محمد عمران اتاری، ٹھیک ہے وہ، اور باقی جو بانی ہیں وہ امیر اہل سنت ہیں، پھر ان کے جانشین بھی ہیں جو دعوت اسلامی کو دیکھ رہے ہوتے ہیں جی۔ اور کوشچن آپ کے لیے یہ ہے کہ بتائیں دعوت اسلامی آج سے کتنے سال پہلے بنی تھی؟ ادھر دے دیں مائک کونے میں، سیدھے ہاتھ سے لینا دینا ہونا چاہیے بھائی، رائٹ ہینڈ یوز کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ 42 ایئرس پہلے۔ کتنے؟ 42 ایئرس۔ 42 ایئرس پہلے۔ اتنے غصے میں کیوں ہیں آپ؟ ہاں یوں مسکرا کے بات کرتے ہیں تو اچھا رہتا ہے نا، ٹھیک ہے جی۔ 42 ایئرس پہلے۔ اور آپ نے یہ بتانا ہے کہ اب کوشچن تھوڑا سا مشکل ہوگا، یہ بتائیں کہ مدنی چینل کس نے بنایا؟ دعوت اسلامی نے۔ اس کی بھی سالگرہ آتی ہے آج، تو ویسے کس کی سالگرہ ہے؟ دعوت اسلامی کی سالگرہ۔ اور دعوت اسلامی نے جو مدنی چینل جیسا شعبہ بنایا تو زبردست انداز سے گھر گھر دین کا پیغام پہنچا رہا ہے، اس کی سالگرہ کب آتی ہے؟ یہ کون بتائے گا؟ نہیں، چلیں بھائی ہاتھ اٹھ گیا، مائک دیں بھائی رائٹ ہینڈ سے جی۔ 2 سپتمبر۔ 2 سپٹمبر۔ سوال نہیں سمجھا اور جواب دے دیا۔ میں نے کہا کہ مدنی چینل کی، دعوت اسلامی تو پہلے سے کام کر رہی ہے، مدنی چینل تو بعد میں بنا ہے، تو مدنی چینل کی سالگرہ کب ہے؟ دعوت اسلامی کا جو شعبہ ہے، نہیں پتا بھائی؟ اس کی سالگرہ آتی ہے، کب آتی ہے بھائی؟ رمضان کی 10 تاریخ کو۔ کب آتی ہے؟ رمضان کی 10 تاریخ کو۔ رمضان کی 10 تاریخ کو مدنی چینل کا آغاز ہوا تھا، ٹھیک ہے، اب یاد کر لیجئے گا۔ اچھا نیکسٹ کوشچن آپ کے لیے، یہ بتائیے دعوت اسلامی کے فاؤنڈر کون ہیں؟ سب بتا دیں۔ امیر اہل سنت۔ امیر اہل سنت۔ اب یہ بتائیں کہ امیر اہل سنت دنیا میں کس تاریخ کو تشریف لائے، یعنی آپ کی برتھ ڈے کب ہے؟ چلے بھائی آپ بتائیں۔ 26 رمضان المبارک۔ کب ہے؟ 26 رمضان المبارک۔ رمضان کی مبارک ساتیں 26 تاریخ، اور پیارے پیارے امیر اہل سنت دنیا میں تشریف لے کر آئے جنہوں نے ہمیں تحفہ دیا اس دعوت اسلامی کا۔ اسی لیے ہم کہتے ہیں شکریہ دعوت اسلامی، شکریہ امیر اہل سنت، کیونکہ دعوت اسلامی امیر اہل سنت نے بنائی اور دعوت اسلامی کے ذریعے ہمیں بہت سارے فائدے حاصل ہوئے۔ تو یہ بہت ساری آپ کو انفارمیشن دعوت اسلامی کے بارے میں مل گئی جی۔ تو اسی کے ساتھ ہماری باتیں ختم ہوئیں، لیکن دعوت اسلامی کا سفر ختم نہیں ہوا۔ دعوت اسلامی اللہ کے کرم سے بڑھتی چلی جا رہی ہے، اور اس کی بہت ساری ایکٹیویٹیز اور بہت ساری باتیں، اور جو اس پر اللہ پاک کا شکر ادا کیا جا رہا ہے۔ یہ ہم کیسے یوم دعوت اسلامی منائیں یا پورا ویک منائیں، ہم دعوت اسلامی کی ترقی کے لیے دعائیں کریں، اور دعوت اسلامی کی ترقی میں جو ہم حصہ ملا سکتے ہیں وہ اپنے طور پر ملانے کی کوشش کریں۔ اسی جذبے کے ساتھ ہمیں اپنے یہ دن گزارنے ہیں، بلکہ اپنی پوری زندگی گزارنی ہے۔ ہمیں دعا میں یاد رکھیے گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔
عطا ہے حبیب خدا دعوت اسلامی. بچوں کا مدنی چینل